وہ باہر بیٹھا ہوا ایک بگوڑا اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ مانسٹر عادل راجہ، جھوٹا کذاب، اس نے میرے بارے میں کمپین چلائی. خان صاحب کا بھی آدھا دماغ اسی نے خراب کیا ہے. خاموش مجاہدین، او بھائی خاموش مجاہدین تو وڑ گیا. ہاں وہ جو شیر مروت بھائی نے کہا تھا نا، چلو میں اس کو اردو میں بول دیتا ہوں، مر گیا. پنجابی میں وڑ گیا. اچھا یہ وڑ گیا کو پنجابی میں کوئی برا لفظ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یعنی کولیپس کر گیا. اب کہنا کھڈے چ وڑ جا کے، وہ یہ بات کوئی اس معنوں میں نہیں ہوتی جس میں مولوی لے لیتے ہیں. ہاں تو خاموش مجاہدین کہہ رہا ہے جی انجینئر صاحب کو آئی ایس آئی والوں نے بلا کے ٹاسک دیا، اور جاہل آدمی تو پہلے دیکھ تو لے یہ ویڈیو کون سی ہے. یہ وہی والی ویڈیو ہے جس کے کچھ حصے تو نے خود شیئر کروائے تھے، کعبے کی چھت والا بیان اور باقی چیزیں. اس میں سے کلپ بعد میں نکلے ہوئے ہیں. میرا کون سا نیا بیان ہے؟ جب میرا کوئی بیان ہی نیا نہیں ہے، تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ انجینئر صاحب بک گئے تو تمہارا مقدمہ تو وڑ گیا. ہاں بیان ہی پرانے ہیں. یہ خاموش مجاہدین، اس نے خان کو بھی تباہ کیا، کتنے پی ٹی آئی والوں کو تباہ کیا، اور وہ کہہ رہے جی وہ ان کو آئی ایس آئی والوں نے بلایا. ان کی جرت ہے مجھے بلا جائیں بھائی. ہاں جو کبھی کوئی امن کمیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات ہو تو میں بھیجتا ہوں یعنی اپنے ساتھ والے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جا کے میٹنگ کر لیں. کوئی ایک کریٹیکل ایشو بن گئے، ایک دو دفعہ میں بھی گیا ہوں، لیکن وہ بہت پرانی بات ہے، وہ ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں رکھتا. آج تک میرے بھائی کسی کی جرت نہیں ہوئی میرے ساتھ یہ بات کرے. ہاں خان کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی تھی، وہ میں نے ریجیکٹ کر دی تھی، کیونکہ اس وقت یہ لوگ پلان بنائے ہوئے تھے فیض حمید کے ساتھ کہ آندہ ہم نے 2030 تک حکومت کرنی ہے. مجھے پتا تھا کہ یار یہ ہے ہی غلط ہے، چاہے یہ کرتے بھی رہے، میں نے سسٹم کا حصہ نہیں بننا. خان کے نکالے جانے کے بعد آئی ایس پی آر نے رابطہ کیا عثمان بھائی سے. انہوں نے مجھے کہا جی وہ رابطہ کر رہے ہیں، میں ملا بھی نہیں ہوں. مجھے پتا تھا یہ پروگرام بنوانا چاہ رہے ہیں، میں ملا بھی نہیں. تو ہمیں آ کے یہ خاموش مجاہدین جھوٹی خبریں دیں گے، کہتے ہیں آئی ایس آئی نے بلایا، ڈیوٹی ارینج کی. وہ کس طرح ارینج کی تھی؟ ہاں تنو لانچ کیتا سی آئی ایس آئی نے. بے شرم انسان، تو نے جا کے پھر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. خان کو تو نے گمراہ کیا ہے. یہ وہ ماسٹر تھا جسے فیض حمید نے فون کر کے نا دھمکیاں لگا کے تو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر لانچ کیا. کیونکہ اس وقت تو یہ لوگ سیم پیج تھے نا سارے، اور کل کو وہی کاٹ گیا ان کو. وہ اتنے وثوق سے بیان کرتا ہے. اب آپ پی ٹی اے والے سمجھ لیں یہ جو باقی باتیں بھی کرتا ہے نا وہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں کہیں نہیں گیا، نہ میری کوئی ڈیوٹی لگی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ ویڈیوز ہی پرانی ہے، تو نیا تو میرا کوئی بیان آیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی نیا بیان آتا تو پھر آپ ضرور کہتے وہ بیان تو میرے سارے پرانے ہیں، اپنی مرضی کے انہوں نے نکال لیے تھے. تو مجھے اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خاموش مجاہدین تو وڑ گیا. سیدھی سی بات ہے، یہ جھوٹا انسان نکلا. تو اس عادل راجہ نے کہا کہ جی اس کو آئی ایس آئی نے بھرتی کیا ہے. پھر میرے بارے میں ٹرینڈ چلائے ان لوگوں نے کہ جی یہ مولوی فار سیل ہے، اس کو کوئی عہدہ آفر ہو گیا، یہ عنقریب حلف اٹھانے والا ہے. ایک ہفتہ گزر گیا، میں نے کوئی حلف اٹھایا. تو تم سب لوگوں کو 80 کوڑے نہیں لگنے چاہیے جھوٹا الزام لگانے کے اوپر؟ بے شرمو، شرم نہیں آتی ہے؟ خود اس لیڈر کے ماننے والے جو پوری زندگی مسٹر سیم پیج تھا، آج کہہ رہا ہے میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا. کس مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو تم لوگ سیم پیج والوں؟ اور دوسرا بھی بینیفیشری تھا سسٹم کا، جب نکالا گیا تو مسٹر ووٹ کو عزت دو بن گیا. اس لیے میں نے کہا ان پولیٹیکل لیڈرز کا جو کردار ہے نا اور کریکٹر، وہ بعد لوگ لے کے میں ان کے ذاتی کردار کی بات کر رہا ہوں. ذاتی کردار تو چھوڑ دیں یار، ان کا پولیٹیکل کردار بھی اتنے گھناؤنے ہیں، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ ان کو آپ مذہبی لیڈر نہ مانیں، امت مسلمہ کا لیڈر نہ مانیں، ان لوگوں کو آپ ریاست مدینہ کا خلیفہ نہ بنائیں. یار یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کو نہ ہمارے ساتھ کمپیئر کیا کریں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا؟ جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں اس وقت تک سیم پیج ہوتے ہیں، باہر نکل کے جہاد کرتے ہیں. جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. اندر رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم فوجی ڈکٹیٹر کو یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیتے، باہر نکلے ہیں تو اسی ووٹ کو عزت دو والے نے ایکسٹینشن میں بھی ووٹ ڈال دیا. یہ لوگ کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے، چھوڑ دیں ان کو، ان کا کوئی کمپیریزن نہ کیا کریں. ان لوگوں کے اپنے مفادات ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ہمارے وہ جو آج کل وہ بڑے مشہور ہوئے ہیں نا، جن کا میں نے یہ جملہ مستعار لیا کہ خاموش مجاہدین تو وڑ گیا، وہ جو ہمارے وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، شیر افضل مروت صاحب،
تو اب ظاہر ہے اب آپ کو پتا ہے سارے مولوی لچ فرائی کر رہے ہیں بیچ میں، جو مجھ سے عقیدے میں اختلاف رکھتے ہیں نا، اور وہ پی ٹی آئی کی محبت میں نا عقیدے والا اختلاف اپنا کرنے کے لیے نا، تو اس طریقے سے ان سے پہلے کسی نے پوچھا کہ وہ انجینئر صاحب نے بیان دیا تو پتا انہوں نے کہا یہ ہم نوا ہے، حالانکہ اس نے کوئی ورکنگ نہیں کی بھی تھی کہ یہ تو بیان ہی پرانا ہے. اچھا پھر اگلی دفعہ تو اس کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کام ڈال گیا. اگلی بار اس نے کہا کہ وہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو اس نے بتایا کم بخت یہ تو نے کہا ہے، انہوں نے نہیں کہا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بڑی سازشی ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ سازشیں کرتا ہے، یہ بڑا یہودی ہے، اس قسم کے وہ ساتھ ساتھ وہ بولتے ہیں کہ یہودی بھی بولا ہے. جی جی یہودی ٹائپ مطلب یہ سازشی ہے، اس طرح کے لفظ بولو. مولوی ہے نا وہ جو تعلیم جس کی بات ہے باقی وہ آپ نے خود بول دیا، انہوں نے نہیں بولا. اچھا سر باقی وہ آپ نے خود بول دیا، انہوں نے نہیں بولا. اچھا سر باقی وہ آپ نے خود بول دیا، انہوں نے نہیں بولا. کم بخت تو میں وہ اب مروت صاحب کی زبان بولوں گا. کم بختو تمہارے لیڈر کا قبلہ بدلا ہے، انجینئر صاحب پہلے دن سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کم بخت جھوٹ بولتا ہے، سیم پیج والے کم بخت ہو، جھوٹ بولتے ہو. تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. آندھا منونا ہاتھ پانا، میں تو پتا ہے میں وڈ لینا چک. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ سچائی کے اوپر کھڑے ہوئے نا، ملک کو چیز لوز کرنے والی نہیں ہے. اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو میں نے آج بھی جتنی ان کی غلط چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، ورنہ تو میں سیم کے ڈر کے ادھر بیٹھ جاتا کہ یار کل کو وہ آ جائے گا میرے اوپر کیس بنوائے گا. تو ہمیں نا دلیری کی بات کرو یار، چھوڑ دو. آپ لوگوں کی دلیریاں نظر آ گئی ہیں، ایک ایک کر کے پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، جہاد کرنے نکلا، جہاد میں تو بندہ شہید ہوتا ہے، پریس کانفرنس تو نہیں کرتا. وہ جی انجینئر صاحب پریشر ہی بڑا ہے تو شہید ہو نا، ہاں جہادی تے شہید ہویا جاندہ ہے، پریشر لے کے تے پریس کانفرنس تے نہیں کیتی جاندی. میں ہوں نا شہید، 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا 2017 میں، 20,000 میری پینشن لگی تھی، میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، نہیں کمپرومائز کیا. تم لوگ 2 منٹ میں پھوک نکل گئی تم لوگوں کی. 50,000 تو اب یہ بڑھ کے ہوئی ہے، اس وقت تو 20,000 روپیہ لگی تھی میری پینشن. باتیں ہمیں کرتے ہیں یہ نہ سوچ دوں.